وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو حاضرین، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مجلس علماء کا اور منبر پر جلوہ بار مقتدر موقر علماء ذوی احترام جو سب میرے سے بڑے ہیں۔ جس وقت سے میں نے کلکتہ میں قدم رکھا اس وقت سے لے کر اب تک ان کی عنایتیں محبتیں مسلسل ہیں، اور جب یہ مجھے نہیں جانتے تھے تب سے ان کا تعاون ہے، اس لیے کہ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے تاجدار مدینہ سے، اور جب کبھی کوئی حضور کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے لیے ہمارا سارا خلوص اور محبتیں نکل کر باہر آتی ہیں۔ تو مجھ سے جو کچھ بھی انہوں نے محبت کیا وہ میرا چہرہ دیکھ کر کے نہیں یا میری ٹوپی دیکھ کر کے نہیں، صرف اور صرف غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر کیا۔ اسی نسبت کی بات تو ابھی حضرت فرما رہے تھے، جس کو لے کر کے میں یہ فخر سے کہتا ہوں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دور دشمن، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور پھر باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ یہی وہ نسبت پاک ہے جو تمہیں کبھی مٹنے نہیں دیتی، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں کی نسبت ہے جو 1000 ٹکڑے ہو جانے کے بعد پھر تمہیں متحد کر دیتی ہے۔ دنیا اس بات پر ریسرچ کرتی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی پر پی ایچ ڈی کرتی جا رہی ہے کہ ان کے بغداد کو 6 مرتبہ تباہ کیا گیا، قاہرہ کو اجاڑ دیا گیا، طرابلس کو، غرناطہ کو، مسلمانوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا، کئی مرتبہ ہوا، لیکن آج پھر دیکھا جائے تو مسلمان ایک پرچم میں آ جاتے ہیں اور پھر سے ان کی اذانیں گونجتی ہیں، پھر سے ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ جس قوم کو اتنا قتل کیا گیا ہو کہ دریائے دجلہ ان کے خون سے لال ہو گیا ہو، جن مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار تعمیر کر دیے گئے ہیں، پھر آج وہ قوم دوبارہ زندہ اور پھر کثرت سے بڑھتی جاتی ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ ایک یہودی عالم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہم نے ان پر بہت تحقیقات کی، ان کو مارنے سے کچھ ہوتا نہیں، ان کے بچوں کو کاٹنے سے کچھ ہوتا نہیں، ان کی بیویوں کو بیوہ کرنے سے بھی کچھ ہوتا نہیں، ان کی مسجدیں توڑ دینے سے بھی کچھ ہوتا نہیں، واپس یہ جم جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ان کو بار بار جمع کرتی ہے،
وہ ہے روح محمدی، بے شک بے شک، جس کو لے کر کے اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ روح محمدی جو تمہارے سینوں میں ہے یہ اگر نکل گئی تو تم تو چلتی پھرتی لاش بن جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذرہ بھی تمہارے سینے میں باقی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی یہاں وہ ختم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے بھی جائیں، جہنم میں بھی ڈالے جائیں، مثقال حبۃ خردل، حدیث میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں حضور کی محبت ایمان ہے، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بھی نکالیں گے۔ سبحان اللہ، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور محبت ہو وہ جہنم سے نکل سکتا ہے، تو ان کفار و مشرکین کے پنجوں سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم آج اس بات کا اعلان بڑھ چڑھ کر کے کریں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ یہی وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں سے دنیا چھین نہیں پاتی، یہی وہ دولت ہے جو کہیں سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے، مکہ کے قریش خاندان کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جمع کی ہوئی طاقت دیکھنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اسے قاصد بنا کر بھیجا تھا، جاؤ دیکھا محمد اور ان کے ساتھیوں نے کتنی فوج جمع کی، کیونکہ یہ قیصر و کسریٰ سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، سپر پاور سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور دیکھا، غور سے ہر چیز کا اس نے ملاحظہ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مغرب کی اذان ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ عروہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کہا اذان ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، کہا یہ بھیڑ بھاڑ کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے کہا جاؤ تم ہی دیکھ لو۔ جب یہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آیا تو دیکھا بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ اطراف کھڑے ہیں، جب میرے آقا ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ کوئی دامن آگے کرتا ہے، کوئی ہاتھ آگے کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کھنکار نکالتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے چہرے پاک سے جو کچھ بھی وضو کا پانی جو گرتا ہے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، دامن میں لے رہے ہیں اور پھر چہرے پر مل لیتے ہیں، جسم پر لگا لیتے ہیں۔ ان ظالموں کو بتاؤ جو تبرک کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور کے جسم سے مس ہوا قطرہ بھی شفا یاب ہے۔ صحابہ کا یہ عمل بریلی والے آج بھی کرتے ہیں۔ ہم چومتے اسی لیے ہیں تبرکات کو کہ اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ یہ قطرے جو حضور کے وضو سے گرے ہوئے ہوتے اسے چہرے سے لگا رہے، بدن سے لگا رہے ہیں، پورا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ سب صحابہ کی گود میں، ان کے لباس پہ یا ان کے ہاتھوں پر۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس پہنچا اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس اور جا کر کے اس نے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی بات چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بہت بڑی طاقت انہوں نے جمع کی ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا بہت بڑی طاقت تو نہیں، لیکن ایسے فرزانے جمع کیے ہیں، ایسے پروانے جمع کیے ہیں کہ ایسی عزت و تقریب میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بھی میں نے نہیں دیکھی۔ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے سپاہیوں کو جمع تو کر سکتے ہیں، لیکن جان لٹانے والی محبت صرف محمد عربی کے فرزانوں میں ملتی ہے۔ اور عروہ بن مسعود نے یہ کہا مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے اس قوم سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دو، چھوڑ دو جو اپنے نبی کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دینا چاہتی، وہ ان کا خون کب گرنے دینا چاہتی۔ ہاں، یہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عظمت صحابہ کے دلوں میں تھی، میرے عزیزو آج اسی کو تحفظ ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے حضور کے کھکار کو زمین پہ گرنے نہیں دیا اور ان
ان کی شان کو ہم آج کیسے گرنے دیتے ہیں، ان کے نام پاک کو گرنے کیسے دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں، صحیح کو بند کر دیں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو احادیث میں ایک خچر کا ذکر آیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفٹ کیا گیا تھا۔ خیبر کے موقع پر حضور کو ایک خچر ہدیے میں دیا گیا تھا، اور وہ خچر جب حضور نے قبول کیا تو اس نے اپنی زبان سے حضور کو کچھ کہنے لگا۔ میرے آقا کان لگا کر سنتے تھے اور مسکراتے تھے، وہ جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو میرے عزیزوں، حضور کی عزت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ان خچروں کی نسل میں سے ہوں، ان خچروں کی نسل میں سے ہوں جن کی پیٹھ پر پہلے انبیاء سواری کرتے تھے۔ میرے آبا و اجداد کی پیٹھ پر بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور وہ خچر کہتا ہے میں اس نسل کا آخری خچر ہوں اور آپ سلسلہ انبیاء میں آخری رسول ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنے نسل کا آخری خچر ہوں۔ اب جو بات ہے جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، حضور سے پوچھا گیا آپ مسکرائے کس بات پر؟ میرے آقا فرماتے یہ خچر مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کے ملک میں، اس کا آقا اس کا مالک یہودی ہے، وہ خچر کہتا ہے جب سے میں اس یہودی کی ملکیت میں قبضے میں ہوں آج تک کبھی اپنی پیٹھ پر اسے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بیٹھنے نہیں دیا۔ جب کبھی میرا مالک یہودی بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا، اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ پوچھا کیوں؟ تیرا مالک ہے، تیرا آقا ہے، تجھے خریدا ہے۔ تو اس خچر نے کہا میرے باپ داداؤں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سید الانبیاء سواری کریں گے۔ وہ خچر کہتا ہے اس دن سے میں نے اپنی پیٹھ کو بچا رکھا ہے، میں نے سنبھال رکھا ہے کہ سید الانبیاء سواری کریں گے۔ میرے عزیزوں، اس خچر کو اتنا خیال تھا کہ جس پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کرے کوئی نجس بیٹھ نہیں سکتا، اپنی پیٹھ کو کسی نجس کے لیے اس نے کبھی تیار نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں اے نوجوانوں، ناموس رسالت کی حفاظت۔ کاش اس جانور نے جتنا خیال کیا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کا، آج امت اتنا خیال کرنے لگ جائے۔ آج تمہارے کندھوں پر کون بیٹھتا ہے، تمہارے سر کہاں جھکتے ہیں، تمہارے ہاتھ کس کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اس کا تمہیں خیال آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم ناموس رسالت کی حفاظت کا طریقہ جان جاؤ گے۔ جس مسلمان کو یہ معلوم ہے میری آنکھیں امانت ہے رسول اللہ کی، میرا چہرہ امانت ہے رسول اللہ کا، میرے ہاتھ امانت ہے رسول اللہ کے، تو جانتے ہو وہ نوجوان کبھی ان ہاتھوں سے غلط اور حرام چیز کو نہیں پکڑے گا، ان آنکھوں کو بے حیا ہونے نہیں دے گا۔ اور یہاں بات یہی ہے کہ پوری دنیا اسی بات کا زور لگا چکی ہے کہ تمہیں وہ قتل کر کے ختم نہیں کر سکتی، صرف تمہارے سینوں سے محبت مصطفیٰ کو چھین کر ختم کر سکتی ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا جب جب ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالا گیا، محمد عربی پر فدا ہونے اور مر مٹنے کا جذبہ ان کا ختم کیا گیا، تو پھر یہ مردہ قوم ہے، مردہ قوم ہے۔ امریکہ کے انٹیلیجنس بڑی وہاں کی ایک سپر پاور تنظیم، اس کے رپورٹ کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے کر کہا مسلمانوں میں 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہیں۔ انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے اپنے آقاؤں کو، 3 کیٹیگری ہیں مسلمانوں کی، کہا ایک ان میں مولویوں کی کیٹیگری ہے، علماء کی ہے، یہ ٹوپی داڑھی والے لوگ ہیں، یہ پوری مسلمان آبادی میں 2% ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں کہا 2% ہے، 2% ان کی آبادی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کی طرف راغب ہیں، عالم تو نہیں ہے لیکن دین کے لیے جذباتی ہیں، دین کے لیے جذباتی ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے تو مسلمان، نام ان کا عبداللہ، احمد، محمد سب ہے، لیکن وہ جیتے ہماری طریقے سے، جیتے ہمارے طور طریقے پر ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اس
تنظیم نے رپورٹ پیش کر کے یہ کہا کہ اب ان میں سے کس کے لیے کیا کیا حکم ہونا چاہیے. سنیے، وہ تنظیم کہتی ہے یہ تینوں اگر الگ الگ ہیں تو ان میں سے کسی کا ہم سے کوئی نقصان نہیں. اگر یہ علماء جو 2% ہیں ان کو یہ بیچ والے جو دینی لوگ ہیں ان سے دور رکھا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ مولوی خود کچھ نہیں کریں گے، 2% ہیں. باقی کے جو درمیانی طبقے کے دیندار لوگ ہیں جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، نمازوں میں آنا جانا تعلق رکھتے ہیں، یہ تعلق ان کا ختم ہو جائے تو یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے. اور تیسری کیٹیگری تو کوئی نقصان دہ نہیں، وہ ہمارے اپنے غلام ہیں. ان کے لیے ہم کو محنت کرنی چاہیے، پیسہ ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے مشن پر آگے بڑھ سکیں. سنو میرے عزیزو، آخر میں رپورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر یہ مولوی طبقہ 2% اور درمیانی طبقہ مل گیا اور دونوں مل کر کے اپنے نبی کی بات کرنے لگ جائے تو یہ پورے دنیا کے لیے ڈینجر ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. دنیا اگر آپ سے خوف زدہ ہے، ڈرتی ہے تو تمہاری داڑھیوں اور ٹوپیوں سے نہیں، تمہارے سینے میں چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ سے ڈرتی ہے. ہاں انہیں پتا ہے اگر اس کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ ہے اور وہ بھی نام محمد پر تو یہ دنیا کو ہلا کر رکھتا ہے. ہم نے تاریخ تو پڑھی تھی اور اپنے آنکھوں سے ہم نے خادم حسین کو بھی دیکھا ہے، معذوری کے ساتھ ویل چیئر پر آ کر بیٹھا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو پتہ نہیں کتنوں کی دھرتی ہلنے لگی، کتنوں کے ہاں زلزلے آنے لگے. مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، ایک عالم دین ہے اور مسجد کا امام اور اس سے بھی ریٹائرڈ اور پیر معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، ویل چیئر میں کوئی اٹھا کر لاتا ہے اور بٹھاتا ہے، لیکن جب دہاڑتا ہے تو انگلینڈ اور ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی آواز گونجنے لگتی ہے. آخر وہ کون سی بات ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جو پکار رہا ہے وہ دل کی گہرائی سے اور محبت مصطفیٰ میں پکار رہا ہے اور اس کا اثر ہو سکتا ہے. اسی لیے ڈینجر آرگنائزیشن کہہ دیا گیا، یہ خطرناک لوگ ہو سکتے ہیں، دنیا انہیں دبانے کی کوشش کرتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ تڑپ دوبارہ لے آؤ، وہ محبت دوبارہ لے آؤ جو ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا تھا، فاضل بریلوی نے ہمیں سکھایا تھا. اس دنیا میں اگر تم زندہ رہ کر کے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو تو صرف عشق مصطفیٰ کی دولت پہ کر سکتے ہو، باقی کوئی دولت نہیں. بڑے بڑے علم والے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑے بڑے دولت والے بھی ہیں، دنیا میں ان کا وہ اثر نہیں جو ایک عاشق مصطفیٰ کا اثر ہوتا. ہاں 100 سال گزرنے کے بعد بھی امام احمد رضا ہمارے مجمع میں زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ نعرے اس اعلیٰ حضرت کے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام عشق و محبت نے زندگی بھر اگر کسی کی تعریف کی ہے تو تاجدار مدینہ کی میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہا. اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، عرب ہو کہ عجم ہو، افریقہ ہو کہ امریکہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ایک عاشق کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو اثر کر جاتی ہے، کسی بھی زبان میں ہو اثر کرنے لگتی ہے. میں آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ان عاشقوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف چند مثالیں، تاکہ تمہارے دلوں میں ایک جذبہ بڑھ جائے. جیے تو اس حسن دو عالم کو دیکھنے کے لیے جیے، اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے جیے. باقی دنیا کا حسن ہمیشہ ہمیں دھوکہ ہی دیتا رہا ہے، ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا رہا ہے، اور تمہاری آنکھوں کو بے حیا عیار اور مکار بنا کر کے یہ دنیا چلی جاتی ہے، لیکن رسول پاک کی محبت تمہیں ہمیشہ کے لیے امر کر جاتی ہے. مجمعوں میں، محفلوں میں اور ہر جگہ اجلاس میں تمہیں زندہ کر جاتی ہے. آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی کی تڑپ تھی اور حضور کی کمال کی محبت ہی تھی جو امام احمد رضا کو مجدد اسلام بنائے. ہاں ان کے زندگی میں پڑھ کر کے آپ دیکھنا، کتابیں لکھی ہوں گی اپنی جگہ پر، تحقیق کی ہوگی اپنی جگہ پر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن احمد رضا
کو اگر کوئی چیز اعلیٰ حضرت بناتی ہے تو وہ عشق رسالت معاف. بے شک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنا. اپنے تو اپنے ہیں میرے عزیزوں. دیوبندی علماء، جماعت اسلامی کے علماء، اہل حدیث جماعت کے علماء، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی اگر کوئی خاص چیز ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر چاہنا، ٹوٹ کر چاہتے تھے. اس لیے کہ ان کا حال ہی یہ تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. جب جب لکھا تو حضور کی تعریف کیا، کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قصیدہ نخانی کرتے رہے. اور آپ دیکھیں زندگی پاک میں قلم اٹھاتے ہیں، اپنوں کے لیے نرم بھی تھے، گستاخوں کے لیے کڑک بھی تھے، اور خود ہی کہتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبا، آدھا سے کہہ تو خیر منائے نہ شر کرے. اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو کہا ہے یہ میرا صرف قلم دیکھنے میں نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ خون پینے والا خنجر ہے. کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے نہیں، ان ظالموں کے لیے جو نبی پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت قلم سے لکھتے تھے اور پھر ایسے بجلی کی طرح سے ان کا قلم ان کے سروں پر پڑتا تھا. 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک ان کے دانت کھٹے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے، فنا فی الرسول. اسی جذبے کی آج ہمیں ضرورت ہے. وہ تڑپ ہی تو دیکھیں ہر چیز میں، ہر چیز میں توکل، اعتماد، توسل، یقین سب اسی ذات سے ہے، اسی ذات سے وابستہ ہے. اور اپنے نغموں میں بھی کہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سارے کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہاں کہاں حضور کی نسبت کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سفر پاک ہے حج کا، اور کشتی بھور میں پھنسی، لوگ مچھل گئے تھے طوفان بلاخیز کا، لوگ حیرت میں تھے کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی. لیکن یہ وقت کا مجدد سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے. ماں نے کہا احمد رضا ملاح اور کشتی بان نے، ناخدا نے، کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ کشتی عنقریب ڈوبنے والی ہے، بھور میں پھنس چکی ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں ماں سکون سے بیٹھو، کشتی نہیں ڈوبے گی، کشتی نہیں ڈوبے گی. آپ بیٹھے، سارے ہلچل مچائے ہوئے شور شرابہ کر رہے ہیں، لیکن امام احمد رضا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانیں. کشتی چولی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، لیکن جو چیز انہیں یقین کے حد تک لاتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ انہیں جو یہ یقین دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ ماں نے پوچھا احمد رضا کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کشتی بھور میں پھنسی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کو میں بتاؤں جب میں کشتی پر چڑھ رہا تھا تو میرے نبی پاک کی بتائی ہوئی دعا میں نے پڑھ لی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے جب سمندر کا سفر کرے، پانی کا سفر کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. میں نے وہ پڑھ لیا تھا، اب مجھے میرا یقین ہے طوفان چھٹ سکتا ہے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور پاک سے میرا یہ اعتماد ہے، یقین کا رشتہ ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ طوفان چھٹ گیا، کشتی پھر ساحل کی طرف آ گئی. میرے عزیزو یہ بلا کا یقین کہاں سے تھا؟ اس ذات پاک سے وابستہ تھا. ایک مرتبہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر رہے، بڑی روایتیں انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بھی کی اور ان سے بڑا گہرا تعلق اعلیٰ حضرت کا تھا. ایک ایسے علاقے کے متعلق جہاں جو گانٹھ ہوا کرتی تھی، گلے میں گانٹھ کی بیماری ہوتی تھی، وہ کثرت سے لوگوں کو پھیلی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں تکلیف ہونے لگی، گانٹھ جیسا لگنے لگا. تو محدث سورتی بھی تھے، لوگوں نے کہا جو سب کو پھیلی ہوئی ہے وہی گانٹھ آئی ہوگی، وہی گانٹھ آئی ہوگی. طبیب کو بلایا،
حکیم کو بلایا، اعلیٰ حضرت نے کہا وہ نہیں ہوگی، وہ بیماری نہیں ہوگی، کہا دیکھنے میں تو وہی لگتی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا وہ ہو ہی نہیں سکتی، کہا میں طبیب ہوں، میں حکیم ہوں، اعلیٰ حضرت نے کہا تم طبیب ہوں گے، حکیم ہوں گے، میرا یقین ہے کہ وہ بیماری نہیں ہو سکتی، تم چیک کرو یہ کچھ دوسرا درد ہے، کہا اتنا یقین آپ کو؟ کہا رسول پاک نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کر اگر پڑھ لیا جائے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا جس نے پڑھ لیا وہ بیماری موت تک اسے کبھی نہیں آ سکتی، سبحان اللہ، وہ بیماری نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ گاٹھ کی بیماری میں نے دیکھا تھا اسی وقت میں نے دعا پڑھ لیا تھا، اب میرے گلے میں کوئی اور تکلیف تو آ سکتی، وہ بیماری نہیں آ سکتی۔ یہ جو کمال کا یقین ہے وہ اسی ذات رسول سے وابستہ ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی پاک کو دیکھیں، ان عاشقوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، یہ صرف یوں ہی نہیں کہا انہیں جانا انہیں مانا، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، جیو تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آس میں ہی جیو۔ اور اتنی بات نہیں میرے عزیزوں، کمال کی باتیں ہیں، مدینہ طیبہ حاضری بھی دیتے ہیں تو یوں کہتے ہوئے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، بے شک، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا، حج کے لیے گئے دوسری مرتبہ اور لکھ رہے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بے شک، میں تو اس پاک دربار کی حاضری کے لیے آیا تھا، مولا نے ان کی برکت سے، میرے مصطفیٰ کی برکت سے حج بھی کرا دی۔ یہ عاشقوں کی زبان ہے، اور ظالموں کی زبان یہ ہے کہ حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہیں سے لوٹ جاؤ۔ عاشق تو یہ کہتا ہے میاں حج بعد میں، ہم تو مدینے کی حاضری کی نیت سے جاتے ہیں، بے شک، حضور نے ہی ہمیں حج بتایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ حج ہوتا نہ عمرہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر کے بھی یہ کہا، اب جو بات کے لیے میں نے یہ چیزیں چھیڑی ہیں سنو، ہماری زندگی کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ اس وقت تک جیتا رہوں، اسی آس میں جیتا رہوں کہ میرے آقا آہو کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اس رسول پاک کو دیکھنے کی تڑپ لے کر جو بندے مومن جیتا ہے میرے عزیزوں، دنیا پھر اسے خرید نہیں سکتی، اسے کہیں پر گرا نہیں سکتی، بس اتنا ہے کہ اس بازار مصطفیٰ میں ایک بار بک کر کے دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سوال کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، جانتے ہیں آپ ہر کوئی اپنے اپنے سوالات لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ بریلی کا امام جو حضور کی بارگاہ میں اتنا بڑا عقیدہ رکھتا ہو، جو یہ کہتا ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ سب جو عقیدہ رکھتا وہ بریلی کا امام کہ حضور کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہاں نہ لا ہے نہ ہے، جو مانگا جائے وہ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ آپ نے کیا مانگا؟ دنیا بہت کچھ مانگتی ہے، عاشق کیا مانگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت پہنچے دربار مصطفیٰ میں حاضری کے بعد، کہا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، احمد رضا بڑی دور سے آیا ہے اور آپ کے دربار سے کسی کو لوٹایا نہیں جاتا، جو مانگا جاتا وہ دیا جاتا ہے، اور فقیر کا سوال اتنا ہے کہ کھلی آنکھوں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بیداری کے عالم میں آپ کی زیارت چاہتا ہوں، بڑا سوال ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، وہاں پر دیوانوں کا ہجوم بھی ہے، اور امام وقت وہاں پر اس طرح کا سوال کر رہا ہے، دن بھر گزر گیا، رات آ گئی، زیارت نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے رہے، یقیناً عاشقوں کو آزمایا بھی جاتا ہے، اور جب رات ہوئی تو روتے ہوئے دربار سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے اپنے حجرے پر چلے گئے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بے شک، ہاں اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور تو نے کتنے بڑی چیز کا سوال کر دیا ہے، تو کون ہوتا
ہوتا ہے اپنے آپ کو کوستے ہوئے چلے گئے. دوسرے دن آئے, آنکھوں سے آنسو رواں تھے, اشکوں سے اشک ڈھل کر کے نکلنے لگے. میرے آقا کی ایک شان ہے عزیز علیہ ما عنتم. قرآن کہتا ہے امت کا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا. ہرن اگر روئے تو رسول بے قرار ہو جائیں, لکڑی اگر رونے لگے تو رسول خطبہ چھوڑ کر اتر جائے. امتی جب رونے لگے تو کیا بے قرار نہ ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احمد رضا کے آنسو دیکھے اور پھر جانتے ہیں روایت میں موجود ہے کہ اسی مدینہ طیبہ کی تاجدار مدینہ کے گنبد خضرا کے مکین کی ان خوشنما فضاؤں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیداری کے عالم میں اپنی کھلی آنکھوں سے رسول پاک کا دیدار کیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہی پکار کر کہا تھا پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان. میرے عزیزوں, اب جو بات عرض کرنی وہ یہی ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں غلاموں کا عشق ہر زمانے کی تاریخ بنتا چلا گیا ہے. لیکن ایک بات کامن ہے, سب میں کامن ہے کہ جو جتنا ٹوٹ کر چاہا میرے مصطفیٰ نے اسے مایوس کبھی نہیں کیا. ان کو اپنے دربار میں بلاتے رہے اور نوازتے رہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے, میں تمہیں جوڑنے آیا ہوں اسی دروازے سے جس دروازے سے منہ موڑنے کے بعد دنیا میں ذلت ہی ذلت ہے, اس دروازے سے چہرہ ہٹانے کے بعد پستی ہی پستی ہے. ایک بار چہرہ اٹھاؤ اور فخر سے کہو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پھر دنیا دیکھے گی تمہاری عزت کیا ہے, تمہارا وقار کیا ہے. جانتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس نے جہاں سے سوال کیا میرے آقا نے ویسے ویسے اسے وہاں سے نوازا. آپ کو پتا ہے امام شرف الدین بوسیری اس عظیم عاشق رسول کا نام ہے جو اپنے قلم سے قصیدہ لکھتا رہا اور میرے مصطفیٰ کو دہائی دیتا رہا. آپ کو پتا اسکندریہ کی سرزمین پر رہنے والے ایک عالم دین کا نام ہے امام شرف الدین بوسیری. وہ عالم دین تھے, درس و تدریس سے تعلق تھا اور تبلیغ و اشاعت سے تعلق تھا. لیکن اچانک آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا, آپ کو لکوا مار گیا, فالج ہوا. جیسے ہی فالج ہوا تو یہ ایسی بیماری ہے, جانتے ہو لوگ, آپ جانتے ہیں کہ آدھا دھڑ ختم ہو جاتا ہے یا پیر یا ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں, کبھی دماغ پر پیرالائز جس کو کہتے ہیں. اگر اس کا اٹیک ہو گیا تو آدمی بستر پکڑ لیتا ہے, آدمی بستر پکڑ لیتا ہے. امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہی ہوا کہ لکوا فالج کا اثر ہوا. بستر پر آ گئے, حکیموں کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا, سبوں نے علاج کیا. اخیر میں تھک کر کے سب نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں, تم جہاں بستر پر سوئے ہو موت کا انتظار کرو. ایسے حالات میں ایک عاشق صادق اگر کسی کو پکارتا ہے وہ در مصطفیٰ کو پکارتا ہے. پھر شرف الدین بوسیری کا قلم اٹھا اور روتے روتے دہائی دیتے ہوئے یوں کہا امن تذکر جیران بری سلمی مزجت دمعا جراب مقلت بدمی ام حبت الريع من تلقاء كاظمة او مضى البرق في الظلماء من اضمی محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير
غير منهدم والطف بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال منهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بالمختار كاللمم. اور اس کے بعد پکار کر بوسیری نے کہا تھا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. 170 اشعار لکھے تھے, 170 اشعار میرے مصطفیٰ کو پکار ہی رہے ہیں. ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے, جس میں ایک عاشق تڑپتا ہوا جب میرے نبی کو پکارتا ہے, اس پکار میں ایک عجب سا درد ہوتا ہے, ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے. آقا کو انہوں نے پکار کر کہا تھا ذی سلم پڑوس میں رہنے والوں کا درد سننے والے اے نبی پاک, آپ کا غلام بڑی دیر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, کیا یہ آنسو اب تک مدینے نہیں پہنچے ہیں؟ کیا میرے دربار مصطفیٰ میں اب تک نہیں پہنچے ہیں؟ جب طلب کے ساتھ عاشق صادق نے پکارا. اب کمال کی بات تو سنیں, اس کا جو قصیدے کا پہلا شعر ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا, یہ آدھا ہی مصرع تھا, کمپلیٹ نہیں ہو سکا, باقی پورا قصیدہ ہو گیا, پہلا شعر مکمل نہیں ہوا. شاعر لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شعر میں پہلا ہی شعر لکھا جاتا ہے اور اسی کے وزن پر سارے اشعار لکھے جاتے ہیں, لیکن یہ کمال کا قصیدہ ہے, پہلا مصرع مکمل نہیں ہوا, باقی کا قصیدہ مکمل ہو گیا. اسی اثنا میں روتے روتے سو گئے, آنکھوں کے آنسو اتنے تھے کہ بستر نرم ہو چکا تھا. اور جب رات آدھی گزر گئی, خواب میں وہ تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں, انیس بے کساں تشریف لاتے ہیں, چارہ ساز درد منداں تشریف لاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہی کہتے ہیں اے بوسیری تو نے ہمیں یاد کیا تھا, تو نے ہمیں پکارا تھا. اب ٹوٹ کر رونے لگے وہ شرف الدین بوسیری, اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا اے بوسیری وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے رات میں لکھا ہے. جب وہ سنانے لگے مولا یصلی وسلم دائما ابدا, اٹک گئے, ایک ہی تو مصرع ہوا تھا, کمپلیٹ نہیں ہوا, 2 بار 3 بار پڑھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا. تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا بوسیری آدھا مصرع تیری طرف سے آدھا میری طرف سے, علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس قصیدے کو میرے مصطفیٰ نے مکمل کیا اور اس کے بعد سننے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اٹھا کر اپنی چادر بھی انہیں عطا کی. کہا شرف الدین تیرے اس قصیدے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے. امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں خواب کی بات خواب میں ہے, لوگ آج بھی خواب دیکھتے ہیں, صبح دیکھو تو وہیں رہتے ہیں, خوابوں کی دنیا الگ ہی ہوتی ہے, لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے والے خواب حقیقت سے کہیں اور بلند ہوتے ہیں. جب نیند بیدار ہوئی, آنکھ کھلی, شرف الدین بوسیری کہتے ہیں میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا ہاتھ بھی سلامت, پیر بھی سلامت ہے, نہ لقوہ ہے نہ فالج ہے, جسم سلامت ہے. میں کھڑا ہوا اور مجھے میرے گھر کے اندر خوشبوئیں محسوس ہونے لگی, ہر طرف سے ایک عجیب سی مہک آنے لگی. اور اتنا ہی نہیں, امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں اب مجھے رات کا خواب یاد آنے لگا, مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے, جسم پر ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے قصیدہ سن کر چادر عطا کی تھی. اب انہوں نے بستر میں دیکھا تو عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی, سبحان اللہ, عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. شرف الدین بوسیری کو میرے مصطفیٰ کب عطا کر رہے ہیں؟ ظالموں سنو, جو میرے نبی پاک کی عطا کا انکار کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں شرف الدین بوسیری زمانے رسول کے نہیں ہیں, زمانے صحابہ کے بھی نہیں ہیں, زمانے تابعین کے بھی نہیں ہیں, میرے مصطفیٰ کے انتقال کے 700 سال بعد کے ہیں. جب وہ محمد عربی 700 سال بعد اپنے ایک عاشق صادق کے خواب میں جا کر ان کے آئے ہوئے جسم کے لقبے کو صحیح کر سکتے ہیں, تو میرے عزیزوں آج ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. آج ہم مدد کے لیے کیوں نہیں پکار سکتے اے محمد عربی, اے تاجدار مدینہ, آج تمہاری امت پر پھر سے لقوہ آ چکا ہے, فالج کا اثر ہے, سوچو بچار پر لقوہ ہے, عمل پر لقوہ ہے اور فکروں پر لقوہ آیا ہے. میرے عزیزوں اس لقوے اور فالج کا ایک علاج ہے, لگاؤ آواز اسی تاجدار مدینہ کو جو ہاتھ لگا کر کے بھی لوگوں کو صحیح سلامت کھڑا کر دیتا ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا, خود میں تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ.
वाह 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 वाह। یہ عطائے مصطفیٰ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لوگوں نے آج ہو سکتا ہے یہ محسوس کرنا چھوڑ دیا کہ ہمارا کون ہے، ہمارا کون ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، سچ بتاؤں، کبھی کبھار آپ کو مایوس کیا جاتا ہے، مایوس کیا جاتا ہے مسلمانوں اب تمہارا کون ہے. صحیح معنوں میں تو کوئی لیڈر بھی نہیں ملتا، کوئی تمہارے پاس بڑی طاقتیں نہیں ہیں، تمہارے پاس سیاسی شعور رکھنے والے نہیں، تمہارا مستقبل کا فیصلہ کرنے والے نہیں. میرے عزیزو یہ آج ہی نہیں ہر زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا. لیکن ایک بات میں بتاؤں، تاریخ کی جھروکوں میں جاؤ، انصار اور مہاجرین دو جماعتیں صحابہ کی، بڑی پیاری بات ہے. اگر اس پر یقین ہو گیا تو آپ پوری زندگی شوق سے گزار لو گے. کیا ہے وہ چیز؟ انصار اور مہاجرین. انصار ان صحابہ کو کہتے جو مدینے میں رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے سپورٹ کیا تھا جب حضور تشریف لائے تھے، وہ مدینے کے صحابہ تھے. اور مہاجرین ان صحابہ کو کہتے جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے. دونوں کو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ ایک غزوے سے واپس آنے کے بعد، ایک جنگ سے واپس آنے کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے صحابہ میں تقسیم کیا جاتا تھا. جو بھی جہاد میں گئے سب کو تقسیم کیا جاتا تھا. بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ اکرام میں وہ مال برابر تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن اس بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم کیا تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور مدینے کے انصار جو صحابہ تھے ان کو کم مال ملا، مال کم گیا. مہاجرین کو مال زیادہ ملا، انصار کو مال کم ملا. یہ مال ایسا ہے کہ لوگوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو ہی جاتی ہیں. صحابہ اکرام میں یہ باتیں آ گئی. کچھ لوگ بولنے لگ گئے مدینے میں کہ رسول اللہ نے اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دیا، ہم مدینے والوں کو کم کر دیا. یہ باتیں پھیلنے لگی جگہ جگہ. جب باتیں پھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انصار میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ تقسیم کیا ہے اور انصار کو کم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ کو بلایا. میری غرض کیا ہے سنو، میں کس وجہ سے اس بات کو، اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں. سارے انصار کو ایک ٹیلے پر جمع کیا اور ان سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مکہ والوں کو مال زیادہ دے دیا، تم کو کم کیا. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس میں حضرت سعد ابن ابی عبادہ تھے، انہوں نے کہا ہاں میرے آقا ایسی باتیں انصار میں چل رہی ہیں، مدینے میں چل رہی. اب سنو میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال محبت میں آ گئے اور انصار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے انصار کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ تمہارے پاس آج جو ایمان کی دولت ہے اللہ نے وہ میری بدولت عطا کیا. جب میں آیا تھا تم گمراہ تھے، اللہ نے ایمان کی دولت دی. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایمان آپ کی بدولت میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھگڑوں میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے قتل کے خواہاں ہوتے تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں امن کی زندگی دی. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم آج بھائی بھائی ہیں، وہ آپ کی بدولت. سارے سوالات کے بعد جو مین نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، جو مجھے عرض کرنا تھا، سنو. میرے آقا فرماتے اے انصار، یہ نئے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کا یہاں کچھ تھا نہیں، میں نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا. کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ وہ ساری دنیا لے جائیں اور تم اللہ کے محمد کو لے جاؤ، تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ مکہ والے مہاجرین سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. انصار صحابہ کہتے ہیں ہم میں اتنا جوش آیا کہ خوشی کے مارے لوگ رونے لگ گئے، ان کی داڑیاں بھیگ گئی. کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کا رسول ہمارے پاس ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن یہ میسج دیا، دنیا اگر تم سے روٹتی ہے، دوسروں کے پاس جاتی ہے تو جانے دو، تم ہمیشہ اس بات کا فخر کرنا ان کے پاس ساری دولت ہے لیکن تاجدار مدینہ ہمارے پاس ہے. حضور کی محبت یہ سب سے بڑی دولت ہے میاں آپ کے پاس. اگر یہ احساس بھی ہو، شوق سے جیو گے، خوشی سے جیو گے. آپ یہ نہ دیکھنا کہ کتنے لیڈر ہمارے کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنی سیاست ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، کتنے
پیسے والے ہمارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ قارون، فرعون، شداد، حامان سب کھڑے ہو گئے، لیکن ہوا تو کچھ نہیں۔ ہاں اتنا فخر کر سکتے ہو کہ رسول پاک کا ایک ادنا غلام بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو، تمہاری زندگی کامیاب، زندگی کامیاب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ شاید یہ سوچنا امت نے بند کر دیا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں نے، کہ اب ہمارا اس دربار سے کیا ہو سکتا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ تم امت اسی دربار کے ہو، اسی رسول کے غلام ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات سکھائی، کیسے سکھایا؟ گنہگار ہیں جیسے بھی ہے تیسے بھی ہے تو اسی نبی کے نا، تو جب یاد آئے تو یوں عرض کرنا، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے۔ یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تم سے جو منہ چھپائے تو کریں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، تم سے جو منہ چھپائے تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اس نبی پاک کی ذات ہی ایسی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی امت کو آوارہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنی امت کو یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس نبی پاک تک ہماری خبریں نہیں پہنچائی جاتی؟ ہر جمعرات ہمارے احوال پہنچائے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہر شب جمعرات جیسی آتی ہے، فرشتے پوری امت کے احوال لے کر کے آتے ہیں، اور حضور فرماتے میں ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ تمہارے ہفتے بھر کے کام حضور تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن آج بھی جانتے، آج بھی 14 صدیاں گزر گئی میرے آقا کو اپنی قبر پاک میں جا کر، لیکن بزرگوں نے فرمایا جب وہ اپنے امت کے برے حال سنتے ہیں فرشتوں سے کہ فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، میرے آقا غم کی حالت میں آتے ہیں، حضور کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اس امتی کے لیے، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میرے آقا کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے؟ ہر ہفتے ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے تاش کے پتے، شراب کی بوتلوں پر اپنی زندگیاں آباد کرنی شروع کر دی، رات کی تنہائی میں گندے فلمیں اور پوری رات بھر عیاشی میں بے پناہ آج لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے، آپ کہیں نکڑ پر بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے تھے، کسی نے آ کر کہا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے، تیرے باپ کو بتا دوں؟ آپ اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے، بھیا معاف کر دینا، ابا کو مت بتا دینا، میری ماں کو مت بتانا، باپ کو مت بتانا، تمہیں اتنا احساس ہے باپ کو بتاؤں گا تو تکلیف اس کو زیادہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، جب فرشتے تمہارے برے اعمال نبی کو پہنچا رہے ہوں گے، حضور کو بتا رہے ہوں گے، میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا محسوس فرماتے ہوں گے تمہارے متعلق، جو قبر میں جانے کے وقت بھی رب حبلی امتی کہتے رہے، اور اپنے رات کی دعاؤں میں تمہاری بخشش کا سوال کرتے رہے، اور معراج کے وقت میں بھی اپنے رب سے تمہاری بخشش کا سوال کرتے رہے۔ اس امت کو آج اس حالت میں دیکھ کر مجھے بھی درد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کب تک ہم تکلیف والے ہی اعمال پیش کرتے رہیں گے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے عمل کب تک کرتے رہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات عرض کروں آپ کو، وہ اتنے غیرت مند اور مہمان نواز رسول ہیں ہمارے کہ کبھی کسی کو مایوس اور نا امید نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں ایک بار مدینے پہنچا، میرے پورے پیسے ختم ہو گئے تھے، پیسے کچھ بھی تھے نہیں، اور بھوک اتنی شدت کی لگی تھی، مانگوں تو کس سے مانگوں، شرم و حیا بھی تھی، بھوک لگی تھی، میں مدینے میں کچھ خرید کر کھانے جیسی کیفیت میں نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی گرمی تھی، مسجد نبوی میں آیا، منبر کے سامنے حضور کا جو منبر ہے، منبر کے قریب میں خالی تھا، تو میں وہاں بیٹھا، حضور کی طرف توجہ کیا اور کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں لیکن آپ ہی کا مہمان ہوں، پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ
میں یہاں مدینے میں آ کر کسی اور سے سوال کروں تو مجھے زیب بھی نہیں دیتا، بادشاہ کے دربار میں آ کر کسی غلام سے پوچھا جائے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک کہتے میں سو گیا، میرے خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں شہد اور ایک ہاتھ میں روٹی لے کر آئے۔ کہا ابن مبارک تو ہمارے شہر کا مہمان ہے، یہ لے، یہ میٹھی غذا ہے، کھا لے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں لگا کر کھاتا رہا، خواب میں، نیند میں میں کھاتا رہا، مزے لے کر کھا رہا تھا۔ اتنی مٹھاس اور اتنی لذت اس غذا میں تھی، نرم ملائم روٹی تھی اور شہد کمال کا میٹھا۔ لیکن اچانک عصر کی اذان ہونے لگی اور کسی نے مجھے پیر کھینچ کر کے اٹھا دیا کہ عصر کا وقت ہو چکا، اذان ہو رہی ہے اور تو یہاں مسجد میں سویا پڑا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں جھٹکے سے اٹھا تو دیکھا میرے ہاتھ میں ابھی آدھی روٹی اور شہد باقی بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اگر نوازنے پر آئے تو صرف خوابوں میں نہیں حقیقت میں نوازتے ہیں۔ میرے عزیزو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسے کیا نہیں ملا۔ امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مکہ مکرمہ کا ایک ایسا شخص تھا جس کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اس کا انتقال ہوا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، اللہ اکبر۔ چہرہ بگڑ گیا۔ بیٹے نے، جوان بیٹے نے جب دیکھا باپ کا چہرہ بگڑا ہے، اس نے جلدی سے کواڑ لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، کہا کوئی میرے باپ کی لاش دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مرے ہوئے آدمی کا چہرہ جب بگڑ جائے، چادر ڈال دیا، چھپا دیا، گھر والوں کو سمجھایا کہ کسی کو بتانا مت۔ اب پھر روتے روتے بیٹھا رہا، آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا، یہیں اپنے باپ کو دفن کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر لوگوں کو بلاؤں گا لوگ دیکھیں گے، بات بڑھتی جائے گی۔ اتنا بھیانک چہرہ بنا ہے، بگڑ گیا ہے موت کے بعد۔ مسلمانوں اس بات سے ڈرو، اللہ کا غضب ہوگا تو چہرے پھیر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ 1000 گناہوں کے بعد بھی وہ پردہ ڈالتا ہے اور امت مصطفیٰ کو ذلیل اور شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن کبھی کبھار مولا تعالیٰ کا غضب ہو گیا تو چہرے قبلے سے بھی پھیر دیے جاتے ہیں اور مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ جب ایسی کیفیت ہوئی، اب اس کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دفن کر دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک میرے گھر کے پیچھے والے دروازے کی ٹٹخنی گری اور دروازہ کھلا، ایک بزرگ میرے گھر میں داخل ہوئے، چہرے پر چادر اور وہ سفید لباس میں تھے، سیدھے وہ میرے باپ کی لاش کے پاس آئے، چادر ہٹایا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر رکے رہے، کچھ کہتے رہے، اس کے بعد چادر اڑا دی اور میرے پاس آیا، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا آپ نے دیکھ تو لیا، میرے باپ کا چہرہ موت کے بعد بدل گیا ہے، پتہ نہیں اب میں کیسے لوگوں کو بتاتا، اور آپ اس طرف کہاں سے آ گئے مجھے پتہ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ سر بھی نہیں اٹھایا اور بولتا چلا گیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا اے بچے اٹھ کر دیکھ، تیرے باپ کا چہرہ صحیح سلامت ہی تو ہے۔ وہ نوجوان کہتا میں اٹھ کر کے اب کی بار چادر ہٹایا تو دیکھا میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، سبحان اللہ، خوبصورت ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فخر کے ساتھ یہ رقص کرنے لگ گیا، اب تو میں فخر سے لوگوں کو بلاؤں گا، جنازہ اٹھاؤں گا، غسل و کفن بھی کروں گا، دفن بھی شان سے ہوگا۔ یہ کہتا رہا، اتنے عرصے میں وہ بزرگ پیچھے کی طرف نکل گئے، وہ دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اے آنے والے، آپ اللہ کے فرشتے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، یا کس طرح سے آپ نے میرے باپ کے چہرے کو صحیح کر دیا؟ آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے اسے صحیح کر دیا۔ وہ آنے والے بزرگ پلٹتے اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں نے تیرے باپ کے لیے جو کیا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس نوجوان بچے سے کہنے لگے تیرا باپ اس کا کوئی ایک ایسا گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی صورت میں یہ نازل کیا۔ لیکن جانتے ہو تیرے باپ کی ایک اچھی ادا تھی، ایک اچھا عمل تھا، ایک اچھا عمل یہ تھا کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں پڑتا۔ ہر رات کو اس کا معمول تھا جب تک یہ 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا سوتا نہیں تھا، اور اس کا
کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا غضب ہو گیا یا رسول اللہ، جو ہر رات جس کے درود میں آپ تک پہنچاتا تھا اس کا انتقال ہوا اور مولا غضبناک ہے، ناراض ہے، اس کے چہرے کو مولا نے بدل دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی فرشتے سے اپنی قبر سے تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بگڑا ہوا پایا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا کریم تیرے حبیب پر درود پڑھنے والے کا چہرہ اگر سلامت نہ رہا تو دنیا پھر تانا دے گی درود پڑھنے والوں کو۔ مولا کریم نے میری سفارش پر اس بندے کے چہرے کو پھر سے پاک و صاف کیا ہے، چاند جیسا چمکتا ہوا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس واقعے کو بھی جنہوں نے نقل کیا وہ حضور پاک کی وفات کے 400 سال بعد کی ہے۔ آج بھی وہ میرے آقا مدد کرتے ہیں، امت کی دستگیری کرتے ہیں، شرط اتنی ہی ہے کہ پکارو تو درد سے پکارو، ایمان کے ساتھ تو پکارو، ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو، اگر اس مصطفیٰ نے تمہارا ہاتھ نہ تھاما تو پھر پوچھنا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں رؤوف و رحیم بھی بنایا ہے اور انہیں مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں ہی نہیں سکھایا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ در مصطفیٰ میں پوچھو، کیوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جنہوں نے سوال کیا انہیں ملا بھی ہے، عطا بھی ہوتا رہا ہے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ اس مصطفیٰ کریم کے دربار کی طرف پلٹ آئیں، اپنے حالات اپنے غموں کی داستان اسی دربار میں سنائیں، کچھ نہ کچھ حل تو آئے گا، کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وقت کا امام جس کو پوری دنیا مجدد اسلام کہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھتا ہو، 55 علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہو، دنیا کے ہر نشیب و فراز کو جانتا ہو، بڑے بڑے سائنسدانوں کے دانت کھٹے کر سکتا ہو، وہ امام احمد رضا جب کبھی کسی معاملے میں پیچیدگی میں پھنس جائے اور تکلیف میں مبتلا ہو تو نہ ڈاکٹروں کی طرف، نہ امیروں کی طرف، نہ خلیفوں کی طرف، نہ بادشاہوں کی طرف، بلکہ پکارتا تھا تو تاجدار مدینہ سے یوں کہتا تھا، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار عریضہ کرنا وقت کا امام یہ بتاتا ہے، اے مسلمانوں تمہارا حل حکومتوں کی طرف سے نہیں ملے گا، اس در مصطفیٰ کو ایک بار پکار کر دیکھو، وہ اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے، پھر تم بعد میں یہ پکارنے پر مجبور ہو جاؤ گے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ اسلام مغربی بنگال، سلمان صاحب ازہری، وہ کہاں کہاں نہیں آتے، کس کس جگہ بلایا نہیں گیا اور کہاں کہاں نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، سعادت الدارین میں لکھا ہوا ہے ایک غریب شخص کی بات، میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو۔ ایک غریب شخص تھا، قرضوں میں مبتلا اور
परेशान हाल था, कई लोगों से कर्ज लिया था, दे नहीं पा रहा था, तो जितने कर्जदार थे उन्होंने सबों ने जाकर काजी की बारगाह में मुकदमा दायर कर दी। काजी इस्लाम जज हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया इस गरीब को, कहा कि इनका सबका तूने कर्जा लिया, अदा कब करेगा? उसने कहा कि हुजूर मुझे मोहलत दे दे। काजी इस्लाम ने कहा बहुत मोहलत हो गई, अब 3 दिन का टाइम देते, अगर 3 दिन के अंदर तूने इनका कर्जा नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात, एक मकरूज आदमी जिसके छोटे बच्चे बीवी हों और कर्ज अदा करने की ताकत न